باتوں کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے اور اس کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معلوم الكلام وآله الكرام بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میں کوئی مقرر نہیں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، بس کچھ دین کی باتیں آپ حضرات کو سنانے کے لیے حاضر آیا ہوں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، الحق مرد. حق بات کڑوی لگتی ہے. جس طرح سے دوا کڑوی لگتی ہے مگر اس کرواہٹ کے پیچھے شفا موجود ہے. دوا میں کڑوا پن ہوتا ہے مگر اس کڑوے پن کے پیچھے بیماری سے نجات موجود ہے. اسی طرح سے حق بات کڑوی لگتی ہے مگر اس کڑواہٹ کے پیچھے نجات مقرری موجود ہے. اسی مثال کو پیش نظر رکھیں اور کچھ حق بات سننے کے لیے اپنے دل کو آمادہ کر دیں. آج کا دور نہایت پرفتن دور ہے. ہر جہاں جانب سے اہل سنت والجماعت پر حملے ہو رہے ہیں مگر اس دور میں بھی ہمارے بڑے کہلانے والے جن پر سنیت کی ذمہ داری ہے وہ بجائے اس کے کہ ڈٹ کر کے دشمنان دین کا مقابلہ کریں وہ خود آپس میں دست و گریبان ہو چکے ہیں. اور لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے پیر کے آگے کسی کی نہیں سنتے. تو میرے بھائیوں یہ مت دیکھو کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ تھوڑا معلوم کیا کہہ رہا ہے. دیکھو تو یہ دیکھو کہ کون حق کہہ رہا ہے. جو بھی حق دے رہا ہو وہ بھلے تمہارا پیر نہ ہو، تمہارا استاد نہ ہو، اس کے دامن سے جڑے رہو اور اس کی باتوں کو اپنے دل سے قبول کرو. اس پرفتن دور میں جب ہر جانب سے حملے ہو رہے ہیں اور ہم سنیوں کے لیے سہارا
اس پرفتن دور میں بھی اللہ رب العزت نے ہم غربائے اہل سنت پر احسان عظیم فرمایا کہ اپنے چہیتے بندے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے سچے نائب سچے وارث حضور مرشد کریم حضرت علامہ مولانا مفتی گوہر حسن صاحب اللہ دامت برکاتہ میں عالیہ کو ہم سنیوں کو سہارا دینے کے لیے کھڑا کروا دیا ہے، جو ہر مصیبت کے وقت جب بھی اہل سنت پر نئے نئے حملے ہوتے ہیں، نیا اعتراض اٹھایا جاتا ہے، نیا فتنہ چھوڑا جاتا ہے، تو وہ اپنے مجاہدانہ قدم کو میدان میں لاتے ہیں اور بے باکانہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کی رضا اور دین حق کی حمایت کے لیے اپنے اس قدم کو حرکت میں لاتے ہیں اور اس فتنے کو دفاع فرماتے ہیں۔ یہ قدم ہے، یہ تو میں نے تنقیداً عرض کر دیا ہے، مگر آج ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کو خدا کا اللہ ہونا، اللہ کا اللہ ہونا اور رسول کا رسول ہونا، اس کا معنی بتایا جائے۔ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ بتایا جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سارے جہان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ دیکھو خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کا معیار کیا بتا رہے، سارے جہان سے پڑھ کر، ماں باپ اولاد سے پڑھ کر دل میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عظمت رکھنا، یہی ایمان ہے، یہی موجود کامل کی نشانی ہے۔ دیکھو تم لاکھ جرم کرتے ہو، تم لاکھ خطاؤں پر خطائیں کرتے ہو، مگر وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم غریبوں کے غمگسار آقا ہماری ان تمام نافرمانیوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، پھر بھی ہماری محبت سے دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ کوئی باپ ہو، پیر ہو، بھائی ہو، ہماری نافرمانیوں کو، ہماری شرارتوں کو کب تک برداشت کرے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم اس پر بھوک لگنے لگیں گے اور ہمیں اپنے آپ سے دور کر دے گا، مگر قربان جاؤ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر، ایسی محبت، ایسی چاہت، ایسا درد کیا کسی پیر کے دل میں ہو سکتا ہے؟ کسی باپ کے دل میں ہو سکتا ہے؟ کسی بھائی کے دل میں ہو سکتا ہے؟ کسی ماں کے دل میں ہو سکتا ہے؟ سوچو تو گیا ان کی محبت کو سوچو۔ ابھی خاص دانے جیتی میں جلوہ فروز ہوئے ہیں، شکم مادر سے جدا ہوئے، فوراً سجدے میں تشریف لے گئے، سجدے میں جا کر اپنے رب کی وحدانیت کی شہادت ادا فرمائی، پھر اپنی رسالت کی گواہی دی۔ اس کے بعد سب میں پہلی جو یاد آئی تھی وہ ہم گنہگار غلاموں کی یاد تھی۔ سجدے میں تشریف فرمائے، اپنے رب کے حضور سجدے میں گرے ہیں، نام و ناز خزی آواز سے عرض کر رہے ہیں رب امتی رب امتی، الہی میری امت، الہی میری امت۔ یہ کیسا درد ہے؟ ایسا درد کیا کسی پیر کے دل میں ہے؟ کیا کسی پیر کے دل میں ہو سکتا ہے؟ کوئی پیر ایسا ہے جس نے پیدا ہوتے ہوتے اپنے مرید کو یاد کیا ہو؟ کوئی باپ ایسا ہے جس نے پیدا ہوتے وقت اپنے بیٹے کو یاد کیا ہو؟ کوئی ماں دنیا میں ایسی آئی ہے جس نے پیدا ہوتے وقت اپنے لفظ جگر کو یاد کیا ہو؟ مگر قربان جاؤ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درد اور محبت پر تو اپنی دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ مالک و مولا میری امت گنہگار ہے، اسے اس سے درگزر فرما۔ مالک و مولا میری امت خدا خطاکار ہے، اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ ساری زندگی
ہمارے درد میں روتے رہے، ہماری محبت میں روتے رہے، گریا فرماتے رہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، پائے اقدس میں دم آ جاتا، اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور یہی عرض کرتے، رب امتی رب امتی، الہی میری امت کو بخش دے، الہی میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ یہ کیسا درد ہے، یہ کیسی محبت ہے جس کی نظیر پورے عالم میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔ سارے عالم کی محبت کو اگر ایک خانے میں رکھ دو پھر بھی وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کروڑوں حصے میں بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب رحمت کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اللہ رب العزت کے لیے، اور ایک حصے کو تمام مخلوق میں تقسیم فرمایا۔ اس ایک حصے کے بھی 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور ایک حصے کو ساری کائنات میں تقسیم فرما دیا۔ اسی ایک حصے میں باپ اپنے بیٹے سے محبت کر رہا، ماں اپنے لفظ جگر کو چاہ رہی ہے، سارے چرند و پرند اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں۔ وہ تو اس ایک حصے کی محبت کا یہ عالم ہے، اللہ رب العزت نے ان کے 99 حصے اپنے پیارے محبوب کا عطا فرمائے ہیں، ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ ہم ان کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم ان کی محبت کو جان نہیں سکتے، ہم ان کی محبت کو پرکھ نہیں سکتے۔ ایسے عظیم آقا، ایسے محبت فرمانے والے آقا، ایسے ہم غریبوں کے درد میں رونے والے آقا، ہماری ہر دم ہر ساتھ ہماری مغفرت چاہنے والے آقا، ہماری نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی ہماری محبت سے دل برداشتہ نہ ہونے والے آقا، اللہ رب العزت نے کیسا قلب عطا فرمایا ہے، کیسا دل عطا فرمایا ہے۔ ہماری نافرمانیاں دیکھے، کروڑوں گناہگاریاں دیکھے، پھر بھی ہماری محبت سے باز نہیں آتے، کئی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے عرض کر رہے ہیں، رب امتی رب امتی، الہی میری امت کو بچا لے، الہی میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ جب قبر انور میں اتارا، فضل یا قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے کان لگا کر سنا، قبر میں بھی یہی عرض کر رہے ہیں، رب امتی رب امتی، الہی میری امت کو بخش دے، الہی میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ کیسا درد ہے، اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں قبر میں سور جھڑکنے تک امتی امتی کہتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں ہمیں یاد کیا، پیدا ہوتے وقت ہمیں یاد کیا، بوقت وصال یاد کیا، اور ارشاد فرما رہے ہیں سور جھڑکنے تک اپنی قبر میں امتی امتی کہتا رہوں گا۔ ایسے احسان، ایسے محسن اعظم کی شان میں بہادیوں دیوبندیوں نے کیا بولیاں بولی، ان کے احسان کا کیا بدلا دیا، اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ جیسا ابن غیر رسول اللہ کو ہے، ایسا تو ہر بچے پاگل اور جانوروں کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ کے رب العالمین، رسول اللہ کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ معاذ اللہ کے رب العالمین، سوچو مسلمانوں، ذرا اپنے ایمانی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، ایسے عظیم احسانات فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے درد میں زندگی بھر آنسو بہانے والے آقا کے عظیم احسانات کا کیا یہی بدلا تھا؟ ہم لاکھوں ہمیں جان مل جائیں، کروڑوں جانے مل جائیں، ہم سب ان پر قربان کر دیں، پھر بھی ان کے احسانات کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے محسن اعظم کی شان میں بہادیوں دیوبندیوں نے گستاخی کی ہے، ورنہ ہمارا ان سے کیا جھگڑا ہے؟ ہمارا کھیت چھینا، ہماری زمین چھینی، ہماری عزت پر حملہ کیا؟ نہیں، انہوں نے اس جارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر حملہ کیا، جس کی عزت و عظمت پر ہماری عزتیں قربان،
ہماری جان قربان، ہمارے گھر بار، سارے جہان سے بڑھ کر جن کی عزت و عظمت ہے ان کی عظمتوں پر حملہ کیا ہے. تو مسلمانوں اپنے آپ کو پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے بچاؤ، ان کے غداروں سے بچاؤ. یہ مت دیکھو کہ وہ ہمارا باپ ہے، یہ مت دیکھو کہ ہمارا بھائی ہے، یہ مت دیکھو کہ ہمارا ویر ہے، یہ مت دیکھو کہ ہمارا استاد ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز غلامی مصطفیٰ ہے. غلامی مصطفیٰ ہے تو سارے رشتے کام کے ہیں، اور یہ غلامی نہیں تو کوئی رشتہ بھی کام کا نہیں. باپ پہلے غلام مصطفیٰ ہے تب باپ ہے، بیٹا پہلے غلام مصطفیٰ ہے تب بیٹا ہے، ماں پہلے غلام مصطفیٰ ہے تب غلام ہے. اگر غلامی مصطفیٰ کا رشتہ ٹوٹ گیا تو وہ باپ اب باپ نہیں رہ گیا، ماں اب ماں نہیں رہ گئی، وہ بیٹا وہ لخت جگر اب لخت جگر نہیں رہ گیا. یہ تمہاری محبت کی، یہ تمہاری غلامی کی نشانی ہے. اس محبت کو، اس غلامی کو اگر تم نے اس دنیا میں بچا لیا اور اسی کے ساتھ میں اس جہان سے اس جہان کا سفر کیا تو یقین جانو وہ پیارے آقا تو رحیم ہے. اس پیارے آقا کی رحمت بہت وسیع ہے، تمہارے سارے گناہوں سے درگزر فرما کر تمہیں اپنے دامن رحمت میں دے دیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ تم اس غلامی کے رشتے کو اس دنیا میں بچا کر اس جہان کا سفر کر جاؤ. اور اس غلامی کے رشتے کو بچانے کے لیے تم کو غلاموں کے جھرمٹ میں رہنا پڑے گا، تم کو ان کے غداروں کے رشتے توڑنے پڑیں گے، ان کے دشمنوں سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا. اگر تم نے اپنے آپ کو ان کے دشمنوں سے دور کر دیا، ان کے غلاموں سے محبت کی، ان کے غلاموں میں رہے تو تمہارا ایمان سلامت جائے گا، تمہاری غلامی سلامت جائے گی. اور اگر تمہارا ایمان، تمہارا رشتہ غلامی سلامت رہا تو پھر تو بولا وہ رحیم آقا ہے، وہ کریم آقا ہے. ان کا جو ارشاد ہے ہلم الیہ ہلم الیہ، ہمارا دنیا کی طرف جھکنا دیکھ رہے ہیں، دنیا پر فریب ہونا دیکھ رہے ہیں، اپنی بارگاہ سے اپنی بارگاہ سے ہمارا پر پھرنا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہماری محبت سے باز نہیں آ رہے ہیں. کبھی فرما رہے ہیں ہلم الیہ ہلم الیہ، اے میرے غلاموں کہاں جا رہے ہو؟ میری بارگاہ میں آ جاؤ. اے میرے غلاموں کدھر جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ. ہم ہزار نافرمانیاں کریں، کروڑوں گناہگاریاں کریں، پھر بھی وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں. ہمیں ہم سے ناراض نہیں ہوتے، ہمیں اپنی بارگاہ سے دھکارتے نہیں ہیں، ہمیں اپنی جانب کھینچ رہے ہیں، ہمیں اپنی جانب بلا رہے ہیں. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ جوانی میں بوڑھے نظر آنے لگ گئے. جوانی کے عالم میں آپ کی کمر جھک گئی. لوگوں نے پوچھا کہ اے امام، آپ کو کس چیز کے غم نے جوانی میں بوڑھا کر دیا؟ کیا آپ کو اہل عیال کا غم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اہل عیال کا غم نہیں. پھر کس کا غم ہے؟ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کو گناہوں کا غم ہے. ارشاد فرماتے ہیں مجھے گناہوں کا بھی غم نہیں ہے، مجھے ایمان کا خوف ہے، کیونکہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے کہ کعبہ معظمہ میں 20 سال سے جھاڑو لگانے والا شخص جب مرا تو نصرانی ہو کر مرا. اس چیز کو جب میری نگاہوں نے دیکھا کہ 20 سال صرف اور صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانے والا شخص جب مرا تو ایمان چلا گیا، وہ نصرانی ہو کر مرا. کسی خوف نے میری کمر کو میری جوانی میں جھکا دیا. میرے گناہ زیادہ ہوں اس کا مجھے خوف نہیں. میرے آقا میرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے شفیع ہیں، وہ شفاعت فرمائیں گے. میرے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو وہ شفاعت فرما دیں گے، میرا پار ہو جائے گا. مگر اگر غلامی چلی گئی، ایمان چلا گیا تو پھر
کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں، محبت کرنے والوں کے بیچ میں رہو، غلامان مصطفیٰ کے بیچ میں رہو. جدھر جاتے ہو دشمن مصطفیٰ سے دور ہو جاؤ، ان کو اپنے آپ سے دور کر دو. ایک لمحے کے لیے بھی ان سے ملنا جلنا، ان کے پاس ٹھہرنا گوارا مت کرو. اگر تم نے اپنی محبت کو ایسا کر دیا تو بارگاہ الہی میں یہی محبت تمہارے لیے وسیلہ بن جائے گی. بارگاہ الہی میں رو کر عرض کرو، مالک مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے نافرمان ہیں، مگر تیرے محبوب کے غدار نہیں ہیں. مالک مولا ہمارا بار بار گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، مگر ہم نے ایک عمل کیا ہے، اس عمل کو ہم یہ سمجھ کر تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے گا. وہ عمل یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف تیری اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے تیرے دوستوں سے دوستی کی ہے، اور تیری اور تیرے محبوب کی خوشی کے لیے تیرے دشمنوں سے اپنے سارے رشتے ناطے توڑ لیے. یقین جانے یہ وہ عمل ہے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. یہی وہ عمل ہے جو قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا. ورنہ اور عمل تو کیا عمل ہے؟ نمازیں ہماری نماز جیسی نہیں، روزہ ہمارا روزے جیسا نہیں، ہمارا کوئی عمل کے لائق نہیں، قبولیت کے لائق نہیں. نمازیں ہو تو مولا علی کی طرح، مولا علی کے بائیں سر میں تیر لگ گیا، وہ تیر پیر میں ڈک کر اس پار نکل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور ابھی تو تیر لگ گیا ہے، اسے اگر چھوڑ بھی جاتا ہے تو ابھی درد سے تڑپ اٹھتے ہیں، کیا کیا جائے؟ پیارے آقا نے فرمایا، ابھی جب نماز میں کھڑے ہو جائیں وہ تیر نکال لینا. مولا علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سوچو وہی تیر تھا جس کو چھوڑ جاتا تھا تو مولا علی درد سے تڑپ اٹھتے تھے، مگر نماز کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں نے تیر نکال لیا، مولا علی کو خبر بھی نہیں. ایسی نمازیں ہیں ہمارے پاس، ایسی نماز ہے ہمیں ایک مچھر بھی کاٹتا ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں احساس ہو جاتا ہے. پورا تیر لگا، مولا علی کے بائیں اختر سے پورا تیر کھینچ لیا گیا، مگر اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ ان کو ذرہ برابر خبر ہی نہیں ہوئی. ایسی نماز ہونے کے باوجود بھی مولا علی اپنی اس نماز پر بھروسہ نہیں کر رہے، غلامی مصطفیٰ پر بھروسہ کر رہے ہیں. آج تو ہمارے پاس کوئی نماز بھی نہیں ہے، پھر ہمیں عمل پر کیسے بھروسہ ہو سکتا ہے؟ عمل تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں نے کیا ہے. حدیث پاک کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جو جس قوم کی نقل کرے گا، اس کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا. اللہ کے محبوب بندوں نے اس طرح سے نماز پڑھی ہے، اس طرح سے نماز پڑھی ہے، ایسے رکوع کیا ہے، ایسے سجدہ کیا ہے. ہم انہیں کی نقل میں رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں. اس شاید میں رکھ دو ہمارا یہ نقل کرنا پسند آ جائے اور ہماری مغفرت فرما دے، ہمارا حشر انہیں کے ساتھ فرما دے. ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، غلامی مصطفیٰ پر بھروسہ ہے. تو اسے غلامی کے رشتوں کو مضبوط کرو. اگر یہ رشتہ کمزور ہو گیا تو پھر تمہارا کوئی عمل کام آنے والا نہیں ہے. اور اگر تمہارا ہر عمل کمزور رہا مگر غلامی مصطفیٰ کا رشتہ مضبوط رہا تو یقین جانا اسی غلامی کے صدقے اور وسیلے میں تمہارے ہر اس عمل کو قبول کر دیا جائے گا اور تمہاری بخشش ہو جائے گی. وقت کیا اللہ رب العزت ہمیں سچی غلامی مصطفیٰ عطا فرمائے. ہمیں غلامان مصطفیٰ کے بیچ میں رہنے اور غلامان مصطفیٰ سے دوستی کرنے اور غلامان مصطفیٰ کے ساتھ میں ہمارا حشر ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ غلامی جو رشتہ ہے جو بڑے بڑے آسیوں کو بھی ایک آن میں پار لگا دیتی ہے، یہ غلامی ہی ہے. ہمارا روزہ
کیسا روزہ ہے؟ ہمارا روزہ تو بس ایسا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے روزہ رکھا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے کچھ کھایا پیا نہیں۔ ہم انہیں کی نقل میں اپنے آپ کو روکے دیتے ہیں کہ شاید میرے رب کو اپنے محبت بندوں کی اس ادا کی نقل کرنا پسند آ جائے، ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت صدیق صفدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے گرمی کی شدت میں روزہ رکھا، تپتی ہوئی دھوپ تھی، ایک دم قیامت کا سما تھا، دوپہر کا وقت تھا، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ کی آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت حسین و جمیل حور ان کے سامنے سے گزر رہی ہے، ایسا حسن و جمال جس کی نظیر آپ کی نظروں سے کبھی نہیں گزری تھی۔ آپ نے اس کو سے پوچھا، اے حور تو کس شخص کے لیے ہے؟ اے حور تو کس کے لیے ہے؟ اس حور نے عرض کیا، میں اس شخص کے لیے ہوں جو گرمیوں میں روزہ رکھے اور پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے نہ رکھے۔ حضرت صدیق صفدی نے مٹکے میں پانی رکھ کر اسے تاپ میں رکھ دیا تھا تاکہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسی سے افطار کریں گے۔ جب حضرت صدیق صفدی نے سنا تو اس حور سے فرمایا، اگر تم سب کہتی ہے تو اس مٹکے کو زمین پر گرا دے۔ اس حور نے اس مٹکے کو زمین پر گرا دیا، اس کے گرنے کی آواز سے حضرت صدیق صفدی کی آنکھ کھل گئی۔ بتاؤ ایسا روزہ ہے؟ ایسا ہمارا روزہ ہے؟ نہیں ہے، مگر ہمیں اپنے عمل پر ناز بھی نہیں ہے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ و رسول کا حکم ہے، عمل کو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے کیا ہے، انہیں کی نقل میں ہم سارے اعمال کر رہے ہیں کہ شاید میرے رب کو یہ ادا پسند آ جائے۔ مگر اصل چیز جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ بے محبت کے لاکھوں عمل کر ڈالو، ایک بھی قبول نہیں ہوگا، اور محبت مصطفیٰ سچی ہے اور کوئی عمل تمہارا نہ ہو پھر بھی اس محبت کے سچے میں نجات پا جاؤ گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عظمت راسخ کر دیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے رب کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا ہوگا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نائبوں کی صحبت میں رہنا ہوگا، ان کے دامانے کرم کو تھامنا ہوگا۔ آج کے اس دور میں، اس زمانے میں اللہ رب العزت نے ہم غلاموں کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اپنے پیارے، اپنے شہید بندے امام اہل سنت سید سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام فرمانے کے لیے اپنے نیک بندے حضور سلطان العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی کوثر احمد صاحب اللہ رحمت برکاتہ العالیہ کو قائم فرمایا ہے، جو ہر وقت، ہر حال، ہر لمحہ دین و سنت کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ جب بھی سنت پر کوئی فتنہ اٹھتا ہے، سنت کے خلاف کوئی فتنہ اٹھتا ہے، سنیوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا برپا کرنے والا کتنا بڑا آدمی ہے، کیسی دنیاوی عزت و وجاہت رکھنے والا آدمی ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے دین پر حملہ ہو رہا ہے، بے باکانہ میدان میں آتے ہیں اور مجاہدانہ قلم کو حرکت دیتے ہیں اور اس فتنے کا سر قلم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ صرف مبالغہ نہیں ہے، یہ صرف بات کی بات نہیں ہے، بلکہ واقعی ایسا ہے۔ جب بھی فتنہ اٹھا ہے، حضور سلطان العلماء کا قلم جوش میں آیا ہے اور اس فتنے کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ ابھی قریب ہی میں ڈاکٹر طاہر القادری منہاجی کا فتنہ بیدار ہوا، اس نے ایسا فتنہ چھوڑا کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے کہلانے والے اس کے داؤں میں آ گئے، اور اس کا رد کرنے کے لیے جب بھی کوئی آگے نہیں آ رہا تھا
جب حضور سلطان العلماء کی بارگاہ میں اس شخص کا نام لے کر سوال بھیجا گیا تو حضور سلطان العلماء نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے کروڑوں کی بھیڑ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کس کا خلیفہ کس کا مرید ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کتنے بڑا منصب والا ہے، بلکہ حق کی حمایت میں بے باکانہ قلم اٹھایا اور ایسا قلم اٹھایا کہ ڈاکٹر صاحب قادری لاجواب ہو گیا۔ آج تک حضور سلطان العلماء کے ایک حرف کا جواب نہیں دے سکا۔ جب بڑودا کے دورے پر آیا تھا انڈیا میں 2012 میں، اس وقت حضور سلطان العلماء نے ایک اشتہار چیلنج ملازمہ کے لیے اس کو لکھا تھا جس کا نام تھا دینی سوال۔ دینی سوال میں آپ نے سوالات تحریر فرما کر اس کے پاس بھجوا دیے تھے۔ اس نے اشتہار کو دیکھا مگر اس میں جواب کی ہمت نہیں تھی۔ اس اشتہار کے تعلق سے نہ تو اس نے ہاں کہا نہ کہا، بلکہ اس کو کنارے ہٹا دیا۔ دوسروں کے چہرے کو قبول کرتا ہے مگر جب حضور سلطان العلماء کا چہرہ اس کے سامنے پہنچا تو ایسا مرعوب ہوا کہ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی زبان پر لانا گوارا نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان کرم ہے جو آج بھی ہم غریبوں پر برس رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی نیابت ہے جو حضور سلطان العلماء کو ملی ہے، اور وہ نیابت کا حق جیسا حق ہے ویسا ادا فرما رہے ہیں۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، ہم ان کے قدموں میں بیٹھ کر نور لیں، ان سے دین سیکھیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کے دل میں اپنے محبوب کی سچی محبت و عظمت راسخ فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کے سچے وارثوں سچے نائبوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے اور دین کا جذبہ ہمارے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔